أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواتمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ بخاری شریف ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کر کے اس میں درج فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور انہوں نے کتنی مشقت سے اور کتنے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے، ان کے حالات بہت زیادہ ہیں. اگر ان پر تفصیلی کلام کیا جائے تو بہت ٹائم لگے گا، پھر بھی وہ تشنگی پوری نہیں ہوگی، باقی رہ جائے گی. اس لیے وقت بہت کم ہے، میں مختصر بات کروں گا. یہاں طلبہ پڑھنے والے بھی ہیں اور شہر کے باہر کے معززین بھی ہیں، سب کی رعایت بھی کرنی ہے. اس لیے ساری بات بیان کرنا اس مختصر وقت میں بڑا مشکل کا امر ہے. کچھ ضروری وضاحتیں میں کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے کتاب الایمان سے، اور اس سے پہلے وحی کے بارے میں بیان کیا تھا. وہ تمہید اصل کتاب الایمان سے شروع کیا ہے اور ختم بھی ایمان پر ہی کیا ہے. بہت سارے مصنفین اپنی کتابوں کو ختم کرتے ہیں، اخیر میں کتاب المناقب وغیرہ لاتے ہیں، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دقت نظر ہے کہ انہوں نے کتاب کی شروعات بھی ایمان سے کیا اور ختم بھی ایمان پر ہی فرمایا. اور اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان شروع میں بھی ضروری ہے اور آخر تک موت تک ضروری ہے. اگر شروع میں مومن ہے اور آخر میں موت سے پہلے اگر العیاذ باللہ ایمان سے کوئی پھر جاتا ہے تو اس کی نجات نہیں ہوگی، اس کے لیے ابدی جہنم ہے. بیچ میں اعمال کے بارے میں بیان کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیع شراب اور بھی معاملات ہیں، وہ سب ذکر کیا ہے. یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان کا تعلق شروع سے آخر تک ہے، اور بیچ میں اعمال کا ذکر کیا کہ ایمان لانے کے بعد اعمال سے ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان بڑھے گا، ایمان میں مضبوطی آئے گی. یہاں کتاب التوحید سب سے آخری کتاب ہے، اس کا یہ 58واں باب ہے، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. سورہ انبیاء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. اگر کسی نے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا تو اس کو حاضر کیا جائے گا اور ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں.
इशारा इस तरफ किया है कि क़यामत के दिन हर शख्स के आमाल तौले जाएंगे, सबको वजन किया जाएगा। जिसके अमल का नेकियों का पल्ला भारी होगा उसके लिए बख्शिश होगी, वो जन्नत में जाएगा। और जिसके बुराइयों का पल्ला भारी हो गया और नेकियों का पल्ला हल्का होगा वो जहन्नम में जाएगा। फअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फहुवा अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। जिसके नाम आमाल का पल्ला भारी हो गया तो वो खुशहाल जिंदगी में होगा, और जिसके नाम आमाल का नेकियों का पल्ला हल्का हुआ तो वो हाविया में होगा, जहन्नम में होगा। तो हर एक के लिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब के लिए तराजू मीज़ान अदल कायम करेंगे। हर एक के अमल को तौला जाएगा। उस वक्त जिनके नेकियों का पल्ला भारी होगा तो एक हदीस में है कि वहाँ एक फरिश्ता होगा जो ऐलान करेगा कि फलां इब्न फलां, फलां का बेटा फलां ये कामयाब हो गया, अब कभी उसके लिए नाकामी और महरूमी नहीं। और जिसके नेकियों का पल्ला हल्का हुआ और बुराइयों का पल्ला भारी हो जाएगा, झुक जाएगा, तो उसके लिए वो फरिश्ता ऐलान करेगा कि फलां का बेटा फलां आज नाकाम हुआ और उसके लिए कभी कामयाबी नहीं होगी, उसके लिए महरूमी होगी। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होंगे, वो ऐलान करेंगे। और हर एक का नाम आमाल तो खुद उनके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि खुद से पढ़ो, इकरा किताबक बिनफ्सिक, खुद अपना नाम आमाल खुद से पढ़ो कि देखो तुमने क्या किया है। तो जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, जिसकी बख्शिश होगी, वो अपना नाम आमाल ले करके अपने रिश्तेदारों के पास दौड़ा दौड़ाएगा और दिखाएगा देखो हमारे दाएं हाथ में नाम आमाल है। और जिसके बुराइयों का पल्ला भारी होगा और जिसके लिए जहन्नम होगी तो वो कहेगा काश मुझे आज नाम आमाल मिलता ही। तो हर एक का हिसाब लिया जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल तौले जाएंगे। यूज़नु यूज़न इन्ना वाना आमाल बनी आदम व क़ौलुहु यूज़नु, ये बनी आदम के आमाल वजन किए जाएंगे, उसको तौला जाएगा और उसके अक़वाल भी तौले जाएंगे। अब एक गुमराह फिरका है मुअतज़िला, उन्होंने इनकार किया है इसका कि अमल ये अर्ज है। अर्ज कहते हैं कायम बिल गैर को, जो दूसरे के साथ कायम है, खुद अपना उसका वजूद नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं, हमारी बात हवा में मुंतशिर हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं है। नमाज पढ़ा तो वो कोई मुशक्कल और मुजस्सम शक्ल में हमारे सामने नहीं होती है। पढ़ा ख़त्म हो गया, तो ज़िक्र तस्बीह पढ़ा और वो ख़त्म हो जाता है, तो इसको फिर तौला कैसे जाए? तौला तो उस चीज़ को जाता है जो जिस्म वाला हो और इसका कोई जिस्म नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको साबित किया है और मुअतज़िला की इसमें तरदीद किया है कि नहीं, आमाल तौले जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नाम आमाल का जो सहीफा है, जो रजिस्टर होगा, उसको तौला जाएगा। जिसके लिए हदीस बेताका एक हदीस है कि एक शख्स को लाया जाएगा और उसके सामने 99 रजिस्टर खोल दिया जाएगा उसके बुराइयों का, उसके अमल का। अब वो जब देखेगा इतना बड़ा रजिस्टर और जहां तक उसकी निगाह जा रही है पूरा फैला हुआ है, उसमें उसके अमाल लिखे हुए हैं, तो वो तो ये समझेगा कि मैं हलाक हुआ, ये सारी बुराइयां हैं इसमें और नेकी कोई है नहीं।
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنو تمہاری ایک امانت ہے، اس کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ ایک پرچہ دیا جائے گا اس کو اور کہا جائے گا کہ جاؤ اس کو تلوا دو۔ وہ کہے گا الہ العالمین کتنے بڑے رجسٹر اور 99 رجسٹر اتنا لمبا اس کے مقابلے میں اس بچے کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ جائے گا اور اس پرچے کو رکھا جائے گا ترازو میں، تو وہ پرچہ نیچے ہو جائے گا اور وہ 99 جو رجسٹر ہوگا وہ اوپر ہوگا، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہو سکتی۔ جس میں اللہ کا نام ہے اس میں ایمان ہے تو وہ نیچے ہوگا اور برائیاں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور اس کے لیے بخشش ہو جائے گا۔ تو رجسٹر تولا جائے گا، اور آج کے حساب سے تو ان چیزوں کا یعنی اعراض کا تولنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بخار تولا جاتا ہے، گرمی تولا جاتا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش تولے جاتے ہیں، ٹائر میں ہوا بھری رہتی ہے اس کو تولا جاتا ہے کہ کتنی ہوا ہے اس میں، ہر چیز تولی جاتی ہے۔ تو آج اس کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور معتزلہ نے جو اعتراض کیا ہے آج ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کا اعتراض غلط ہے، نام اعمال تولے جائیں گے۔ جہاں آیت میں قسط کا لفظ آیا ہے اس کے مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے کہیں دوسری جگہ اس طرح کے الفاظ ہوں تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کا معنی بھی ذکر کرتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس یہ عدل کے معنی ہے، انصاف کے معنی ہے۔ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح سیدھی ترازو سے تم تولا کرو، وزن کیا کرو۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے معنی عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں، رومی زبان۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، اس میں رومی زبان کا لفظ کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو لفظوں کا توارد ہے، یعنی ایک ہی معنی کے دو لفظ ہیں، دو زبان میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے عدل کے لیے۔ یہ قسطاس کا لفظ عربی میں بھی مستعمل ہے اور رومی زبان میں بھی مستعمل ہے۔ اور ایک لفظ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو مقسط کے معنی انصاف کرنے والے ہیں۔ اور ایک لفظ آتا ہے قاسط، سورہ جن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بہرحال جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ جہنم کی ایندھن بنے گا۔ تو اگر قسط مصدر ہے تو اس کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں، اور قسط مصدر ہے تو اس کے معنی ظلم اور جور کے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی تھی، وہ مہاجر صحابی ہیں، اور یہ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ذکر کیا ہے، یہ بھی مہاجر ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، ایک تو یہ بات کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ طلباء کو نصیحت کیا ہے کہ اپنے گھر چھوڑیں گے تب علم حاصل ہوگا۔ اور دوسری سب کو نصیحت کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو سب کو یہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دن آخرت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ ایک بات اور کہ اس میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو ہیں احمد ابن اشتاب اور اشتاب ہیں، اور پہلی حدیث جو ذکر کیا تھا اس میں امام بخاری کے استاد حمیدی تھے، تو اس میں حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ حمد ہے،
اس میں اشارہ کرنا ہے کہ اللہ کی حمد و تعریف اور اللہ کا شکر ہر وقت رہنا چاہیے، شروع میں بھی، امید میں بھی اور بیچ میں بھی۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ابھی سوال و جواب آیا تھا، کہ یہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ہیں۔